اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد سلیم اختر قریشی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان ایوب کتال رحمۃ اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع سجدہ تلاوت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 14 آیات ایسی ہیں جہاں پہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جو کوئی شخص 14 آیات ایک ہی وقت میں پڑھے اور پھر سجدہ کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی جو بھی مراد ہوگی پوری فرمائیں گے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک تعداد میں تو فرق نہیں، لیکن مقامات سجدہ میں فرق ہے۔ جماعت کی صورت میں جیسے ہی امام سجدہ کرے ویسے ہی مقتدی پر بھی سجدہ فرض ہے۔ اگر امام دوران نماز آیات سجدہ کی تلاوت کرے اور غیر نمازی بھی سنے تو اس پر بھی سجدہ واجب ہے۔ سجدہ تلاوت ہر عاقل بالغ پڑھنے اور سننے والے مسلمان پر واجب ہے۔ جن لوگوں پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہے ان میں کافر، دیوانہ، نابالغ، حیض و نفاس والی عورتیں شامل ہیں۔ اگر قاری آیات سجدہ تلاوت کرے تو اس پر فوری طور پر سجدہ واجب ہے۔ آیات تلاوت سننے والے کے جب علم میں آئے کہ آیات سجدہ تلاوت کی گئی ہیں تو پھر سجدہ واجب ہوگا۔ اگر کوئی طالب علم ہجے کر کے آیات سجدہ پڑھے تو اس پر سجدہ واجب نہ ہوگا۔ تلاوت سجدہ کا طریقہ یوں ہے کہ جیسے ہی تلاوت سجدہ پر پہنچے تو کھڑا ہو کر بغیر کانوں کو ہاتھ لگائے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے۔ 3 تکبیرات سبحان ربی الاعلیٰ مکمل کر کے اللہ اکبر کہے اور کھڑا ہو جائے۔ بیٹھنے کی صورت میں بھی اسی طرح سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کی شرائط کچھ یوں ہیں کہ طہارت کا ہونا، ستر عورت کا ہونا، استقبال قبلہ کا ہونا اور نیت سجدہ کا ہونا۔ 14 سجدے ایک وقت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہے جیسے ہی آیات سجدہ آئے تو فوراً، اگر وقت مقروع نہ ہو تو سجدہ کرے۔ طالب علم قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے بار بار ایک ہی آیات پڑھتے ہیں۔ علماء کرام کے نزدیک ان پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہے۔ بہتر ہے کہ طالب علم اخیر میں ایک سجدہ کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی آیات سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے کہ اے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا اور میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ سجدہ تلاوت کسی وقت بھی بجا لایا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1076 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات سجدہ کی تلاوت اگر ہماری موجودگی میں کرتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1079 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی آیات کی تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا، پھر آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے جتنے بھی افراد اس کو سنیں گے اس کا ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔